آخر میں حضرت مسیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو مسلم امہ کے لیے بھی کی آپ نے، اپنے ہمارے جو غیر جماعت مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے بھی کی، عمومی طور پر بھی کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، میری قوم کے بارے میں میری دعا اور میرے بھائیوں کے بارے میں میری گریہ ازاری سن۔ میں تیرے نبی خاتم النبیین اور گناہ گاروں کے شفیع، جس کی شفاعت قابل قبول کی جائے گی، کے واسطے تجھ سے عرض کرتا ہوں، اے میرے رب، انہیں ظلمات سے اپنے نور کی طرف نکال لیا اور دوری کے دشت سے اپنے حضور لیا۔ اے میرے رب، ان پر رحم کر جو مجھ پر لعنت کرتے ہیں اور جو میرے ہاتھ کاٹتے ہیں۔ اس قوم کو ہلاکت سے بچا اور اپنی ہدایت کو ان کے دلوں میں داخل فرما، اور ان کی خطاؤں اور گناہوں سے درگزر فرما، اور ان کو بخش دے اور ان کو عافیت عطا فرما، اور ان کی اصلاح فرما اور ان کو پاک فرما۔ ان کو ایسی آنکھیں عطا فرما جن سے وہ دیکھ سکیں، ایسے کان عطا فرما جن سے وہ سن سکیں، ایسے دل عطا فرما جن سے وہ سمجھ سکیں، ایسے انوار عطا فرما جن سے وہ سمجھ سکیں۔ ان پر رحم فرما اور جو کچھ وہ کہتے ہیں ان سے درگزر فرما، کیونکہ وہ ایسی قوم ہیں جانتے نہیں۔ اے میرے رب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بلند مقام کے صدقے، اور ان کے صدقے جو راتوں کو قیام کرتے اور صبح کے وقت جنگ کرتے ہیں، اور ان سواریوں کے صدقے جو راتوں کو تیز بھاگتی ہیں، اور ان سفروں کے صدقے جو ام القریٰ کی طرف کیے جاتے ہیں، ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان صلح کے سامان فرما، اور ان کی آنکھیں کھول اور ان کے دلوں کو منور فرما، اور انہیں وہ کچھ سمجھا دے جو تو نے مجھے سمجھایا ہے، اور ان کو تقویٰ کے طریق سکھا، اور جو کچھ گزر چکا اسے درگزر فرما۔ ہماری آخری دعا یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو بلند آسمانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی آنکھیں کھولے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کہ مخالفت سے باز آ کر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے معاون اور مددگار بننے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعاؤں کا حق ادا کرنے والا بنائے،